هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين سورہ انعام کی آپ نے چند آیات کی تلاوت سنی. ان آیات میں اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. اس سے پہلے ذکر گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبیوں کو ہدایت دی. یعقوب علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، پھر ان کی اولاد ہے، داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. اور پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم نیکیوں کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں. پھر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ تمام لوگ نیک تھے. اسی کے آگے بھی فرمایا واسماعیل علیہ السلام، والیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، وکلا فضلنا علی العالمین. یہ وہ ہیں لیکن ہم نے تمام لوگوں پر، تمام جہانوں پر ان کو فضیلت دی. پھر اس کے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، پھر ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے. پھر کیا کیا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا.
وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت دی، کیونکہ مضمون ہے اختلاف امت اور صراط مستقیم۔ امت نے جو اختلاف کیا وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فرقے نہیں تھے۔ ہاں، آپ کی بعثت سے پہلے فرقے موجود تھے، اور یہ وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور خبر کے یہ بتایا، أَلَمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذْ تَرَكُوا عَلَىٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے انہوں نے 72 فرقے بنا دیے، 72 ملتیں بنا ڈالی۔ یہاں لفظ ملت ہے، ابو داؤد کی دوسری روایت میں فرقتن ہے، تو آپ نے فرمایا وَأَنَّ هَٰذِهِ مِلَّةَ، اور یہ ملت یعنی ملت جماعت المسلمین سَتَفْتَرِقُ، یہ بھی ان قریب افتراق کرے گی۔ اگر فرقے اہل کتاب نے بنائے تو یہ امت بھی فرقے بنائے گی، اور بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ ایسا نہ کرے تو بہتر ہے۔ فرقہ بندی جو ہے وہ موجب لعنت ہے، کفر کے دائرے میں آتی ہے، شرک کے دائرے میں آتی ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی گئی، اور قرآن شریف میں سورہ انعام کے اندر ہی ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر سے موسلا دھار بارش پانی برسا دے، اور اس پانی کے ذریعے سے اس تمام امت کو ہلاک کر دے فرقہ بندی کی سزا میں، یہ زمین پھٹ جائے، زلزلے آ جائیں۔ تو ان دونوں جملوں کے موقع پر جب یہ جملے اترے قرآن شریف کے اندر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے تھے، بہت پریشان تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور یلبسکم شیئا یذیق بعضکم بعض بعض، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو فرقے فرقے کر کے آپس میں الجھا دے اور فرقہ بندی کرنے کا ایک دوسرے کو مدد سکھائے۔ جب یہ جملہ اترا تو ان دو جملوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تھوڑا سا اطمینان کا سانس لیا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ پہلے دونوں جملوں میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ اگر آسمان سے بارش ہوتی ہے اور طوفانی بارش آتی ہے تو تمام امت کو ہلاک کر جائے گی، یا اگر زلزلہ آتا ہے، زلزلے آ جاتے ہیں تمام امت ہلاک ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جب فرقہ بندی ہوگی تو پھر فرقہ بندی ہونے کے بعد ایک جماعت حق کا ضرور اس بات کا کام کرتی رہے گی، حق کو پھیلاتی رہے گی۔ تو جو لوگ فرقے میں ملوث ہیں، جو فرقہ بندی کر کے الگ ہو گئے ہوں گے دین اسلام سے، ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے گا کہ وہ اس جماعت سے آ کے مل جائیں گے جس جماعت کو جماعت حق کا کہتے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَمْ لَمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے ہیں جو ان کے لیے شریعت بناتے رہتے ہیں۔ جب شریعتیں بنیں گی تو اختلاف ہوگا، اختلاف ہوگا، اور اگر شریعت نہیں بنے گی، مقننہ قانون ساز صرف ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے تو پھر کیا ہے، دین ایک رہے گا، اس میں کسی قسم کا تفریقہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَمْ لَمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ، کیا انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی شریعت سازی کرتا ہے، وہ شریعت ساز ہے، اور جو شرکا ہیں وہ بھی شریعت بنا رہے ہیں، وہ بھی مقننہ قانون ساز ہیں۔ تو جب وہ مقننہ خود بن بیٹھیں گے اور شریعت کو خود بنائیں گے تو فرقت ہو جائیں گے۔ ما لم یأذن بہ اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اور سورہ شورى میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے شرع لکم الدین ما شرع لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین کے لیے واضح راستہ بنایا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر
شریعت بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، شریعت ساز اور قانون اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، اور املم شرکاؤں میں غیر اللہ جو ہے وہ شرکا ہیں، غیر اللہ دین شادی کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، دین بنا رہے ہیں اور فرقے بنا رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے اس مقام پر ان لوگوں نے شرکا کو لا کے بٹھا دیا۔ جب شرکا وہاں آ کر بیٹھ گئے تو آپ کو معلوم ہے فرقے بنیں گے۔ آج کسی کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہاں جماعت المسلمین صحیح جماعت ہے، نام ہمارا مسلم ہونا چاہیے، اور اسی قسم کے متعدد جو حاکم اللہ تعالیٰ ہے، امام ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محبت کی بنیاد سے اللہ تعالیٰ ہوگا۔ وطن اور زبان کی ہم کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن ان تمام جملوں کو منہ سے کہنے کے بعد سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر فیصلے کی بات پہلے ہی سے مقرر نہ ہو گئی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ جو لوگ فرقے بنا رہے ہیں اور فرقے بنا کر بیٹھے ہیں، جو خود قانون سازی کر رہے ہیں اور قانون سازی کر کر اپنے آپ کو اس جگہ پر لے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے، وہ الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو ان کے درمیان فیصلہ کبھی کا ہو جاتا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الحکم الا للہ امر تعبد الا ایاہ ذالک دین القیم، اللہ تعالیٰ ہی حکم دینے والا ہے، حکم اس کا چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ان الحکم الا للہ، حکم نہیں چلے گا مگر اللہ تعالیٰ کا۔ ہمارا اللہ تعبد الا ایاہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ اسی کی عبادت ہوگی، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ ذالک دین القیم، تو یہ وہ دین ہے جو ہمیشہ چلنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا دین ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی تو دین اسی کا مانا جائے گا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں گے تو دین بھی متفرق بنا لیں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہنے کو سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر کون عمل کرتا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے 72 فرقے کیے، یہودیوں نے 71 کیے اور عیسائیوں نے 72 کیے، اور امت مسلمہ 73 فرقوں میں منقسم ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس زمانے میں کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی مقرر نہیں ہوئے تھے، بلکہ قریبی زمانہ تھا آپ کی نبوت کا، تو وہ یہ سوچ کر کہ اس زمین پر قرۂ ارض پر کہیں پر بھی وہ بات، وہ دین دکھائی نہیں دیتا، یا پھر میں معلومات کروں کہ آخر وہ دین کدھر ہے، جس دین کو جو دین سچا ہے۔ وہ نکلے اور شام کی طرف پہنچے، وہاں پر ایک عالم کے پاس گئے جو یہودی تھا۔ آپ غور سنیں، اس سے معلوم ہوگا آپ کو، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنے نادان تو نہیں ہیں کہ جو فرقہ بندی شرک ہو، فرقہ بندی عذاب ہو، فرقہ بندی کفر ہو، لعنت ہو، اور پھر بھی فرقے بنا کے بیٹھے رہیں۔ کیا ان کو نہیں معلوم قرآن مجید میں اس چیز کی نفی ہے؟ کیا یہ صحیح بخاری نہیں پڑھتے؟ کیا یہ صحیح مسلم نہیں پڑھتے؟ بس جماعت مسلم نہیں پڑھتی ہے؟ یہ کہتے ہیں نا۔ سنیے حدیث بتا رہا ہوں، غور سے سنیں آپ، کہ بعض لوگوں کو آگ میں رہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، بعض لوگ عذاب میں رہنا پسند کرتے ہیں۔